بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، آج اس کا میں خاص طور پہ چند وجوہات کی بنیاد پہ ذکر کر رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آئے ہوئے آج 9واں روزہ ہے ہمارا۔ عام طور پہ شروع میں کچھ جوش ہوتا ہے جو کہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے چند ایام کے بعد وہ جوش رخصت ہونے لگتا ہے، عبادت میں، تلاوت میں، ذوق میں کمی آنے لگتی ہے۔ ایک انسانی بشری تقاضا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندر شیطانیت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے عبادات میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس حوالے سے مختلف پیرائے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے، تو اسی کے ضمن میں چند باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ عرض کر چکا ہوں کہ روزہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو صرف پیٹ کا روزہ ہے، شہوت کا روزہ ہے، اور ایک روزہ سر سے لے کے پاؤں تک۔ سر سے لے کے پاؤں تک یعنی زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، تو اس چیز کا روزہ۔ تو من صام رمضان، روزہ صرف پیٹ کا اور شہوت کا نہیں ہوتا، روزہ تو جسم کے ایک ایک عضو کا ہوتا ہے، زبان پہ بھی پہرا ہو، آنکھ پہ بھی پہرا ہو، کان پہ بھی پہرا ہو، یعنی ایسا روزہ شریعت میں مطلوب ہے۔ جب ایسا روزہ رکھے گا تو پہلا فائدہ مرتب ہوگا، اگر ایسا روزہ نہیں ہے تو اس روزے کی کوشش کرے۔ اس روزے کی کوشش کیسے ہونی، آگے حدیث خود ہی بتا رہی ہے۔ من صام رمضان ایمانا، جوش ایمانی کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ بس مجبوری ہے کھڑا ہونا، کبھی تراویح میں سستی دکھا رہا ہے، کبھی تراویح میں پیچھے ہو رہا ہے، کہ ایمانی جوش کے ساتھ نہیں کر رہا، بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے کہ گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، گھر والے کیا کہیں گے، یا محلے والے کیا کہیں گے، یا پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے یہ نیکی کر رہا ہے، تو اس کا نام ہے ایمان۔ یعنی جوش ایمانی کے ساتھ کرے، جوش ایمانی کے ساتھ روزہ رکھے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اگر یہ نہ بھی آئے تب بھی بار بار نیت کو اس طرف لے کر جائے کہ بھوکا رہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ جی آپ خوش ہوں گے اس سے، یہ بار بار زبان سے یہ بات کہے، اگرچہ دل پر نہیں ہے تو یہ بار بار کہنے سے دل پہ بات اتر جاتی ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں افضل ترین شخص وہ ہوتا ہے جو کہ مفہوم ذکر کروں، جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یا اس سے زیادہ افضل وہ ہوگا جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ یعنی اس سے زیادہ مطلب یہ کہ سب سے زیادہ جس نے پڑھا ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل شمار کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لا الہ الا اللہ بار بار کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار دل پہ اثر کرتا ہے، یعنی زبان کا قول دل پر ضرور اثر کرتا ہے، چاہے انسان اس کو کہہ رہا ہو، چاہے انسان اس کو سن رہا ہو، لیکن وہ اثر ضرور کرتا ہے۔ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو بت پرستی پہ ایسے لگایا تھا کہ بت لوگوں کو احکامات دیتا تھا، یعنی کوئی بندہ آتا تو بت میں سے آواز آتی تھی، یعنی بت بولتا تھا۔ تو جب تقریباً 60-70 سال کے بعد جب راز کھلا تو پتہ چلا کہ جو مندر کا پجاری ہے وہ بدھ کے پیچھے سے بولا کرتا تھا اور لوگوں کو احکامات دیا کرتا تھا، اور وہ جب پکڑا گیا تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو
پتہ تھا کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، تو آپ اس کے باوجود خود اس بت کے اوپر ایمان لے کر آگے، اور اتنا سب کچھ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے 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 کے اب میرے دل میں بھی اس کے اوپر ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ یعنی ایک بات کو آپ کثرت سے کریں گے تو وہ بات خود بخود دل میں اتر جائے گی، بھلے سے وہ جھوٹ ہے، بھلے سے وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں پروپوگنڈا وہی بات ہوتی ہے کہ ایک بات کی حقیقت نہیں ہے لیکن بول 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 سمجھ لیا کہ یہی حقیقت ہے، اس سے ہٹ کے کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا نام ہوتا ہے پروپوگنڈا۔ چنانچہ بے شمار چیزوں کا ہے، تو ہم اس موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس طرف جاتے نہیں۔ لیکن آدمی جب کثرت سے ایک چیز کرتا ہے تو وہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے، یہ انسان کا مزاج ہے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر لکھا ہے ناول کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹی کہانی، فرضی کہانی، لیکن اس کو اتنے شوق سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ 2-4 گھنٹے کیا 2-4 دن اس کے اندر صرف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کا کی صحت اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ باہر لکھا ہے کہ فرضی کہانی، باہر لکھا ہے کہ سارے کردار اور شخصیات یہ فرضی ہیں، اور کوئی بھی سچویشن یہ ساری کی ساری فرضی ہے، کوئی حقیقت اس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ہم لکھے ہوئے کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑھے ہوئے کو دیکھ کے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کا نام ہے نیت، کہ انسان نیت اور جوش ایمانی سے کسی چیز کو کرے، نہیں بھی ہو رہا تب بھی ہو جائے گا، نہیں بھی ہو رہا تب بھی ہو جائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی حرم شریف حاضر ہوئے، واپس آئے تو بہت پریشان۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھ سے ذرا بدبخت کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بھئی ہوا کیا؟ پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگا پریشانی یہ کہ نہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے رونا آیا، اور پورے سفر میں جا کے کوئی ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا میرا دل بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، تو کہ پورا سفر حرمین کے اندر مجھے رونا نہیں آیا۔ میں اتنا بد دل ہو گیا، اتنا سخت گنہگار ہو گیا کہ مجھے رونا نہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی آپ ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ تو خیر بال جو بھی معاملہ ان کو سمجھایا، تو ایک طویل مضمون ہے۔ جب جانے لگے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگے بھی اگر اس دفعہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نقلی چیخنا شروع کر دینا، نقلی رونا شروع کر دینا، یعنی اصلی نہیں رونا، نقلی رونا۔ اور یعنی کہ رونے والا منہ تو بنا سکتے ہیں نا، نقلی بھی تو رو سکتے ہیں، نقلی آنسو بھی تو بہا سکتے ہیں، چلے نہیں بہا سکتے تو نقلی چیخ تو سکتے ہو نا۔ میں نے کہا یہ آپ کر لیجئے گا، یہ آپ کر لیجئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب وہاں پہنچے، کہنے لگا اس دفعہ پھر وہی کیفیت تھی کہ دل ایسے سخت تھا، اور جب میں نے نقلی رونا شروع کیا تو 10-15 منٹ تو یہ لگا کہ میں منافقت کر رہا ہوں، کعبۃ اللہ کے اندر منافقت کر رہا ہوں، میں منافق بن گیا ہوں۔ لیکن 15-20 منٹ کے بعد جو مجھے رونا آیا ہے تو سارے گھر والوں نے مجھے سنبھالنے کے بعد پھر جا کے کہیں مجھے دیکھ کے وہ بھی روئے، اور لگے کوئی 1.25 گھنٹہ ہمیں لگ گیا اس رونے دلانے میں۔ دل کا ایک بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابقوا فإن لم تبقوا فطبقوا، نقلی کام کرنا شروع کر دیا کرو، اللہ اصلی بنا دیں گے۔ یعنی نقلی نیت کرنا شروع کر دے، نقلی عمل کرنا شروع کر دے، اللہ خود ہی اس کو اصلی بنا دیں گے۔ یہ اللہ نے عمل میں ایک تاثیر رکھی ہے، عمل میں اللہ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان نقلی عمل کرتا ہے، اوپر سے کرتا ہے، اللہ اس کو دل میں اتار دیتے ہیں، چاہے وہ غلط کام کرے چاہے وہ صحیح کام کرے۔ ایسے ہی بس یہی نقلی جوش اپنے اوپر سوار کرے تلاوت کا، نقلی جوش اپنے اوپر سوار کرے روزے کا، نقلی جوش سوار کرے تراویح میں کھڑے ہونے کا، نقلی جوش سوار کرے تہجد میں کھڑے ہونے کا، نقلی جوش سوار کرے اپنے اوپر۔ اللہ کچھ ہی دنوں میں ایسا اصلی بنائیں گے کہ خود حیران رہ جائے گا یہ میرے دل میں ہو کیا رہا ہے، میرے اندر ایک ایسا عجیب معاملہ ہے، جس نے استعمال کیا ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور جو کرے گا وہ کر کے دیکھ لے کہ بھی اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایماناً و احتساباً، کہ ایمان کے ساتھ کرے۔ یہ 2 باتیں ہوگی، صوم رمضان اور پھر ایمان رمضان۔ پھر تیسری چیز جو خاص طور پہ میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ احتساب رمضان،
کہ ہر روزے کے ساتھ احتساب ہو. دیکھیں کوئی بھی اچھی کمپنی عام طور پہ ہمارے ملک میں ISO سے سرٹیفائیڈ ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں اصل چیز ہوتی ہے کہ ISO کے قوانین کے مطابق اس کا آڈٹ ہوتا ہے. یہ آڈٹ ہوتا ہے احتساب. ہر شخص اپنا آڈٹ، اپنا احتساب خود کر سکتا ہے. یہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، میں نے اس میں کیا کمایا ہے. یہ روزہ میرا مکمل ہو رہا ہے، میں نے اس میں کیا کمایا ہے. اگر کچھ اچھا کیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. ایسا نہیں عام طور پہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے، لیکن بعض لوگ، بلکہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے مایوسی میں چلے جاتے ہیں اور عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جو چیز صحیح ہوئی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری. بطور مثال تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، بطور مثال قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کر کے بھی اور کی توفیق مانگے. نمبر ایک تو اپنا احتساب کرنا ہے، اور احتساب کے اندر جو اچھا ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بھی 9 دن گزر گئے، 9 دن کے اندر کوئی ایک بھی اچھا کام ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے وہ فالٹ کے ساتھ ہوا ہے لیکن اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو کمی ہوئی ہے اس پہ اللہ سے نمبر ایک تو مانگنا ہے، نمبر 2 اس کمی کو دور کرنا ہے. ایمان اور صیام یہ احتساب کے بغیر مکمل نہیں ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. جس نے قیام کیا رمضان کے مہینے کے اندر، اس کے اور جوش ایمانی کے ساتھ قیام کیا، اور اس کا بھی کیا ہوگا، غفر له، اور احتساب کیا تو اس کے بھی گناہ معاف کر دی جائیں گے. غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر کے اندر ایک بڑی اہم اور ضروری بات ہے، وہ میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا. لیکن اپنا احتساب سمجھ لیجئے، اپنا احتساب ہر روزے کے بعد رات سونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے سوچ لے، 4 منٹ کے لیے سوچ لے، 10 منٹ کے لیے سوچ لے. جس کو جتنی اللہ توفیق دے، جو جتنا اچھا اپنا احتساب کرے گا اس کا اگلا روزہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا. اپنے آپ کو مایوسی میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کمی ہوئی ہے یا اگر سراسر کمیاں ہوئی ہیں، اس میں ایک بنیادی چیز عرض کروں. رمضان احتساب کسے کہتے ہیں؟ احتساب کہتے ہیں مینجمنٹ کو، یعنی مینجمنٹ ہم نے اس کی کیسی رکھی ہے، اس کا ہم نے حساب کرنا ہے. جیسے آڈٹ ہوتا ہے نا، آڈٹ ہوتا ہے مینجمنٹ کا. مینجمنٹ میں ہم نے ترتیب، جیسے ہم نے 9 دن گزارنے ہیں، 10 دن گزارنے، یہ 10 دن جو ہم نے گزارنے ہیں، یہ 10 دن کیسے ہم نے گزارنے. یہ رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، آج 9واں ہے، کل 10واں ہے، یہ رحمت کا عشرہ ختم ہو جائے گا. اب ہم نے یہ 10 دن کیسے گزارنے، 10 دن کیسے گزارنے تھے اور ہم نے کیسے گزارے ہیں. اپنے 9 روزے جو ہم نے رکھے ہیں اس میں دیکھیں کہ اوقات کی ترتیب کیا رہی. کیا اس سے بہتر ترتیب بن سکتی تھی؟ اس سے بہتر ترتیب ضرور بن سکتی تھی. چلے ہم نے یہ جو ترتیب بنائی ہے اس کے مطابق ہم کتنا چلے. ظاہری بات ہے رمضان کا مہینہ ہے، نیند آگے پیچھے ہوتی ہے، لازمی بات ہے، نیند آگے پیچھے ہوتی ہے، کھانا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاملات وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اچھا اثر پڑا، برا اثر پڑا. سب سے پہلے تو اوقات کو ترتیب دینا ہے. اوقات کی ترتیب میں تلاوت کو بڑھانا ہے، ذکر کو بڑھانا ہے، دعا کو بڑھانا ہے. یہ ہم نے کتنا بڑھایا، یہ ہم نے اس کا احتساب کرنا ہے. یہ آج 9واں ہے اور کل 10واں ہے، ان 2 دنوں میں، اور ان 2 دنوں کا فائدہ اٹھانا ہے بھی کس طریقے سے کرنا. تو سب سے پہلے وقت کو ترتیب دینا چاہیے. رمضان سے پہلے ترتیب دینا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی کوئی 20-22 دن باقی ہیں تو ترتیب دیں. ترتیب دینے کے بعد اس کا احتساب کریں، چیک کریں کہ بھئی ہم نے ان اوقات کو اس حساب سے خرچ کیا، نمبر 1. نمبر 2، اس سے بہتر خرچ ہو سکتا تھا، اس سے بہتر خرچ کیوں نہیں کیا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ دنیا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مصر کے عالم تھے، بہت بڑے. انہوں نے اپنے دفتر میں ایک جملہ لکھوایا ہوا تھا، الاسلام هو النظام والنظام هو الاسلام. اسلام نام ہے ترتیب سے چلنے کا، اور ترتیب سے چلنا یہی تو اسلام ہے. یعنی اسلام ہمیں ترتیب الٹپ، بس جیسا آیا چلو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ایک ترتیب بنانی چاہیے، ایک لحاظ سے چلنا چاہیے. اور پھر اس ترتیب اور اس لحاظ کا
احتساب کرنا چاہیے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ میرا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بھائی یہ 2 دن بچے ہیں اس عشرے کے رحمت کے عشرے کے ختم ہونے میں۔ یہ دیکھیں بھائی ہم نے اس عشرے کے اندر اپنا قرآن مجید مکمل کیا نہیں کیا، یا جو ترتیب بنائی تھی اس ترتیب کے مطابق چلے یا نہیں چلے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، یہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ ہمارے بزرگان دین جو فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان کے اوپر پورا سال بیس کرتا ہے کہ رمضان اگر اچھا گزرا تو سارا سال اچھا گزرے گا، رمضان اچھا نہیں گزرا تو سارا سال خراب ہوگا، یعنی سارے اعمال رمضان کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں۔ تو غفر له ما تقدم من ذنبه میں اس کا ایک اشارہ پایا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اس نے جیسے گزارا ہے، ما تأخر سے پتہ چل رہا ہے، یعنی بعد کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ رمضان میں نیکی کرنے سے مزاج میں نیکی بیٹھ جاتی ہے۔ رمضان میں کیا جی، رمضان میں تو حلال کھا لیں گے، بعد میں پھر حرام کھائیں گے، رمضان میں تو گناہ سے بچیں گے، بعد میں پھر کریں گے، آج ہی ارادہ ہے، ابھی ارادہ ہے، کوئی بات نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنے سے انسان کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا وما تأخر، جب انسان روزہ رکھے گا، ایمان کے ساتھ رکھے گا، احتساب کے ساتھ رکھے گا، تو اس کے مزاج میں تبدیلی لازمی آئے گی۔ پھر اور بھی کچھ حدیث ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو انسان کے مزاج میں تبدیلی لازمی آئے گی، اور کیسی تبدیلی آئے گی؟ دینی تبدیلی، یعنی جو صرف ان چند باتوں پہ عمل کرے جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، تو اس کے مزاج میں تبدیلی آنا لازمی سی بات ہے کہ ضرور بھی ضرور آئے گی۔ اس لیے کہ ما تأخر بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ جسے ایک دفعہ ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو میری بیوی کو یہ ہو جائے، یعنی طلاق کی اس نے قسم کھا لی، اور سارے مفتیان کرام بیٹھ گئے اور بتایا جی یہ تو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ کسی کا جنتی ہونا تو دنیا میں یقینی نہیں ہے، دنیا میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی جنتی ہے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک مفتی صاحب نے ان سے کہا بادشاہ سلامت میں کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جی فرمائیے۔ بادشاہ سلامت کوئی ایسا کام جو آپ نے صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ بادشاہ نے بہت سوچا اور کہنے لگا کہ بادشاہ ہوں، نوکر ہوتے ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں ہر وقت، تو ایک مرتبہ بستر لگانے کے لیے کوئی نوکرانی آئی تو مجھے شہوت سوار ہوئی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر، میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ تو کہنے لگے کہ جیسے اس نے بولا نا یا ملک اتق اللہ، بادشاہ اللہ سے ڈر، مجھے اس وقت ہیبت طاری ہوئی، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بس یہ ایک عمل نظر آتا ہے، باقی تو میں نے ظلم کیا۔ تو بادشاہ سلامت آپ جنتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ واحد ہے کہ جو ایک بار اللہ سے ڈر گیا، ایک بار اللہ سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ جنتی ہے، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ بات ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے آگے مستقبل کو سنوار دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر اشارہ ہے کہ جو روزے کو ان شرائط کے ساتھ، من صام رمضان، روزہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، احتساب کے ساتھ رکھے، تو اللہ اس کی آگے کی زندگی بھی سنوار دیتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جو گناہ ہوئے اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، اس کے بعد جو گناہ ہونے والے وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، یعنی آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں، بھلے سے بعد میں گناہ ہوتے رہیں کچھ بھی ہے۔ تو بھئی یہ ایک 2 دن بچے ہیں، اس کے اندر خوب اہتمام کریں، اپنا احتساب ہو اور اعمال کے اندر بڑائی ہو۔ کسی کی مصروفیت ہے، اس مصروفیت کو ادا کریں، لیکن اس میں سے وقت نکال سکتے ہیں، بالکل وقت نکال سکتے ہیں، صرف کوشش کریں، نہیں کوشش ہوتی کسی سے ترکیب پوچھیں، مشورہ کریں کہ بھی کس طریقے سے وقت نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔